ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ حضرات جماعت کے واجب ہونے کی شرطیں پڑھ رہے تھے، جس کا آدھا ہوا تھا اور آدھا باقی ہے، کہ کون سی ایسی میں ترک جماعت کے 14 عذر، یعنی کون ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے جماعت کو ترک کر دینے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کو بیان کیا گیا تھا، اس کو دوہرا دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، لباس بقدر ستر عورت کے نہ پایا جانا۔ نمبر 2، مسجد کے راستہ میں سخت کیچڑ ہو کہ چلنا دشوار ہو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیچڑ وغیرہ کی حالت میں جماعت کے لیے آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا جماعت کا چھوڑنا مجھے پسند نہیں، جماعت کا چھوڑنا مجھے پسند نہیں، یعنی کسی بھی حالت میں جماعت کو پڑھنی چاہیے، اگر چھوٹ جائے عذر کی حالت میں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ نمبر 3، پانی بہت زور سے برستا ہو، ایسی حالت میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں لکھا ہے کہ اگرچہ نہ جانا جائز ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ جماعت سے جا کر نماز پڑھے۔ موطا امام مالک یہ ایک کتاب کا نام ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ نمبر 4، سردی سخت ہو کہ باہر نکلنے میں یا مسجد تک جانے میں کسی بیماری کے پیدا ہو جانے کا یا بڑھ جانے کا خوف ہو، اس وجہ سے بھی جماعت سے نماز اگر نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 5، مسجد جانے میں مال اور اسباب کے چوری ہو جانے کا خوف ہو تو اس صورت میں بھی بغیر جماعت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 6، دیکھیے یہاں سے باقی تھا اصل، مسجد جانے میں کسی دشمن کے مل جانے کا خوف ہو۔ مثال کے طور پر کہ آپ جو ہے مسجد، آپ کے گھر سے مسجد کچھ دور پڑتا ہے اور اس میں جو ہے آپ کے دشمن ہے یا کوئی ایسا چور ڈاکو وغیرہ رہتے ہیں جس سے آپ کے جان کے خوف ہے، یعنی آپ کے جان جانے کا خوف ہے یا تکلیف کوئی پہنچائے گا اس چیز کا خوف ہے، تو آپ اس وجہ سے بھی مسجد نہ جائیں بلکہ کیا کر لیں، بغیر جماعت کے نماز پڑھیں گے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی نمبر 7، مسجد جانے میں کسی قرض خواہ کے مل جانے اور اس سے تکلیف پہنچ جانے کا خوف ہو، بشرطے کہ اس کے قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو۔ دیکھیے مسجد جانے میں اگر کوئی قرض خواہ راستے میں مل سکتا ہے تو قرض دار جو ہوتا ہے وہ بے عزتی یا کسی طرح سے گالی گلوچ وغیرہ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، تو قرض خواہ کے مل جانے اور اس سے تکلیف پہنچ جانے کا، یا قرض دار جو ہے وہ آپ کو مارے پیٹے گالی دے، اس طرح سے کچھ حرکتیں کرے، خوف ہو، بشرطے کہ اس کے قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو، اور قرضہ دینے کے وسعت بھی نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ کے پاس جو ہے کچھ پیسے ہیں، اتنے پیسے ہیں جتنے آپ نے اس سے قرض لیے ہیں یا اس سے زیادہ ہے، اور تب جو ہے اگر نہیں جائیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جتنے آپ نے قرض لیا ہے تو اس صورت میں بھی کیا کریں گے، مسجد نہ جائیں۔ اگر جائیں گے تو راستے میں ڈاکو بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو پکڑ کے کیا کریں گے، علاج کر ڈالیں گے۔ اگر قادر ہو تو وہ ظالم سمجھا جائے گا، اور اگر پیسہ دینے پر قادر ہے تو وہ ظالم سمجھا جائے گا، یعنی کہ اس پر ظلم کر رہا، پیسہ نہیں دے رہا ہے کسی کا، اور اس کو ترک جماعت کی اجازت نہ ہوگی، اور اس کو جماعت کی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر چھوڑتا ہے تو وہ کیا ہوگا، تارک جماعت کا گناہ ہوگا۔ نمبر 8، اندھیری رات ہو کہ راستہ نہ دکھلائی دیتا ہو۔ ابھی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر جگہ پہ روشنی مل جاتی ہے، پہلے کا یہ وقت ایسا تھا، میں نے بھی اس ایسے وقت کو پایا ہے، اپنے گھر سے مسجد جانے میں اندھیرا جو ہے بہت زیادہ ہوتا تھا، اور
پہلے جو ہے ٹارچ چلتا تھا، بیٹری والا، موبائل وغیرہ اتنا نہیں تھا، تو ایک ہی ٹارچ ہے یا 2 ٹارچ بھی جو ہے بہت قیمتی آیا کرتا تھا، تو کوئی ایک ہی آدمی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کبھی کبھی اپنے والد صاحب کے ساتھ جو ہے ہم جاتے تھے تو والد صاحب پیچھے سے آگے کی طرف کو ٹارچ کو جو ہے ٹارچ کے روشنی کو دیتے تھے اور اسی روشنی میں خود بھی چلتے تھے اور میں بھی آگے چلتا تھا۔ اس طرح سے نماز پڑھنے جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھار ٹارچ نہیں ہوتا تو نہیں جا پاتے تھے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے، راستہ نہ دکھلائی دیتا ہو لیکن اگر روشنی کا سامان خدا نے دیا ہو تو جماعت نہ چھوڑنا چاہیے۔ لیکن ابھی کے دور میں اگر کوئی اس طرح کے عذر کرے کہ اندھیرے کی وجہ سے میں نہیں جا پا رہا ہوں، تو یہ ان کا عذر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ایک گھر میں کئی موبائل ہوتے ہیں، جتنے آدمی ہوتے ہیں اور اتنے موبائل ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں جی؟ اور کچھ نہ کچھ تو ضرور، اور آج کل جو ہے روڈ پہ بھی جو ہے سو لائٹیں لگی رہتی ہیں، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ نمبر 9، رات کا وقت اور آندھی بہت سخت چلتی ہو، رات کا وقت ہو اور آندھی طوفان ہو، بارشیں تیز ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں بھی کیا کرے؟ گھر پہ ہی نماز پڑھ لے۔ نمبر 10، کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہو، مریض کی تیمارداری یعنی مریض کے پاس عیادت کے لیے گیا ہو اور اس کے جماعت میں چلے جانے سے اس مریض کی تکلیف یا وحشت کا خوف ہو۔ مثلا آپ کے کوئی ساتھی بیمار ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہیں ان کی عیادت کے لیے گئے اور ان کو دیکھ بھال کر رہے ہیں یا مالش کر رہے ہیں، اور اسی دوران میں جو ہے کیا ہو گیا؟ نماز کا وقت ہو چلا، تو اب دیکھیں گے کہ اگر میرے جانے سے، آپ کے جانے سے نماز پڑھنے کے لیے ساتھی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ جماعت سے نماز نہ پڑھیں بلکہ ان کو دیکھیں، جب کوئی دوسرے ساتھی ہیں تو بعد میں کیا کریں؟ نماز ادا کر لیں۔ اور اگر ایسا کوئی خوف نہ ہو تو جماعت سے ہی نماز پڑھیں، تارک جماعت کی گناہ ملے گی اگر جماعت سے نماز نہ پڑھے تو۔ نمبر 11، کھانا تیار یا تیاری کے قریب ہو، کھانا تیار یا تیاری کے قریب ہو اور بھوک ایسی لگی ہو کہ نماز میں جی نہ لگنے کا خوف۔ مثلا کسی کا فیوریٹ کھانا بن رہا ہو، ٹھیک، اور وہ صرف دوپہر میں کھایا ہے، بعد باقی عشاء کی نماز پڑھنا ہے اور فیوریٹ کھانا بن رہا ہے، اور جماعت جو ہے 8:30 پہ ہے اور 8:35 میں جو ہے تیار ہونے والا ہے، یا 8:32 میں کھانا تیار ہو جائے گا کنفرم، تو وہ کیا کرے؟ پہلے کھانا کھا لے۔ ایسا نہیں تو نماز میں پڑھے گا جماعت سے نماز اور دھیان رہے گا کھانے پہ، سمجھ لیں کہ نہیں؟ اس لیے پہلے کھانا کھا لے اس کے بعد، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، اجازت دیا گیا ہے۔ زیادہ اگر بھوک لگی ہو شدت سے تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر اتنی زیادہ بھوک نہ لگی ہو تو پھر جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب تھوڑا سا دیکھو اندازہ کرو کہ بھوک لگی ہے، جماعت کو چھوڑ دو، چلو پہلے کھانے کے لیے، ایسا نہیں کرنا ہے، گنہگار ہو جائیے گا۔ نمبر 12، پیشاب یا پیخانہ زور کا معلوم ہوتا ہو، حاجت سے فارغ ہونے کے بعد ہی جماعت میں جانے۔ مثلا کبھی کبھار دیکھتے ہوں گے کہ جو ہے مسجد میں جانے کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے کچھ لوگ اپنے ضروریات اصلیہ سے، حاجت اصلیہ سے کیا ہوتے ہیں؟ فارغ ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو باہر سے آتے ہیں بھاگ کر کے جو جماعت پکڑتے ہیں کہ جماعت چھوٹ نہ جائے، لیکن جو استنجا پخانہ جانے والے ہوتے ہیں وہ آرام سے کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر اس صورت میں آپ جماعت میں شریک ہو جائیں گے تو آپ سکون سے نماز نہیں پڑھ پائیں گے، اور جب نماز میں سکون ہی نہیں تو وہ نماز ہی نہیں، نماز میں خشوع خضوع ہی نہیں آیا تو وہ نماز ہی نہیں۔ نماز تو ہو جائے گی، مانے نماز نہیں ہے کہ اگر استنجا پخانہ پیشاب لگا ہوا ہے تو اگر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، یہ نماز کے معنی نہیں ہے، بلکہ جماعت سے معنی ہے کہ پہلے نماز میں جو ہے خشوع خضوع پیدا نہیں ہو پائے گا، اس لیے کیا کرے؟ پہلے پخانہ پیشاب سے کیا ہو لیں؟
فارغ ہو لیں اس کے بعد جماعت میں جا کے. آپ کے ساتھ بھی اگر کبھی ایسا ہو کہ کہیں مسجد میں آپ گئے نماز پڑھنے کے لیے اور 2 منٹ باقی ہے جماعت کھڑی ہونے میں اور آپ کو استنجا یا پخانہ پیشاب لگا ہوا، تو پہلے فارغ ہو لیں گے، اس کے بعد جا کر کے جماعت میں ملیں گے. ایسا نہیں کہ سمجھیں گے کہ 5 منٹ میں نماز ہو ہی جائے گی، پہلے جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے پخانہ پیشاب جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. جی. نمبر 13، سفر کا ارادہ رکھتا ہو اور خوف ہو کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں دیر ہو جائے گی اور قافلہ نکل جائے گا. مثلاً اب 10 ساتھی ہیں، 10 ساتھی جو ہے کہیں گھومنے گئے، ٹھیک ہے، یا یہیں سے گھومنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور یہاں جماعت بھی تیار ہے اور کچھ لوگ گاڑی میں بیٹھ کے تیار ہے نکلنے کے لیے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہو جائیں کہ بعد میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو جو ساتھی نمازی ہیں وہ کیا کریں گے، اسی میں بیٹھ جائیں گے، بغیر جماعت کے نماز ادا کر لیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور خوف ہو کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں دیر ہو جائے گی اور قافلہ نکل جائے گا. ریل کا مسئلہ اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے، ریل میں بھی. سمجھ گئے؟ مگر فرق اور اس قدر ہے کہ وہاں ایک قافلہ کے بعد دوسرا قافلہ بہت دنوں میں ملتا ہے اور یہاں ریل ایک دن میں کئی بار جاتی ہے. اگر ایک وقت کی ریل نہ ملے تو دوسرے وقت جا سکتا ہے. ہاں، اگر کوئی ایسا ہی سخت حرج ہوتا ہو تو مضائقہ نہیں، ہماری شریعت سے حرج اٹھا دیا گیا ہے. مثلاً یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرین جو ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک قافلہ اگر نکل گیا تو اس کے بعد دوسرا قافلہ جو ہے بہت دنوں کے بعد ملتا تھا، کیونکہ پہلے کی سواری جو ہے پیدل ہوا کرتی تھی. پیدل لوگ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب ہم حفظ میں پڑھ رہے تھے تو اس دوران میں اونٹ لے کر کے آیا تھا راجستھان سے. اونٹ کے چرواہے ہوتے ہیں. تب ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے آئے ہیں وہاں سے؟ تو بولے پیدل ہی آیا ہوں. تو ہم کہے کتنے دن لگے؟ بولے 35 دن لگے وہاں سے آنے. راجستھان سے پیدل ہی آئے ہیں، 35 دن میں وہ یہاں پہنچے تھے. تو پہلے جو ہے لوگ پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے. پہلے جو ہے بارات بھی جو ہے وہ بیل کو جوڑ کر کے جو وہ بنایا جاتا ہے، جسے کیا بولتے ہیں، ٹائر گاڑی، بیل گاڑی یا ٹائر گاڑی بولتے ہیں، اس پہ بھی بارات جاتی تھی. میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اس کے بعد دھیرے دھیرے ڈیجیٹل زندگی ہوتی گئی اور تیز رفتار جو ہے ہوتا چلا گیا. سائیکل سے موٹر سائیکل، گھنٹوں کا سفر آدمی منٹوں میں کرتا ہے، منٹوں کا سفر سیکنڈوں میں کرتا ہے. جی. اور ریل کی بات رہی تو آپ کو یہاں سے دہلی جانا ہے اور اس میں آپ کا ساز و سامان رکھا ہوا ہے. ایسی صورت میں ادھر جماعت تیار ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جماعت سے نماز پڑھیں گے؟ یہ سوچیں گے کہ دوسری ٹرین آئے گی تو اس سے چلی جائیں گے دہلی والی؟ نہیں، اس میں بیٹھ جانا کہ وہ سامان وغیرہ ہے. ہو سکتا ہے ہم کو وہاں 5 بجے پہنچنا ہے اور وہ 8 بجے پہنچا رہے ہیں، اب 6 بجے وہاں کچھ کام ہے، تو اسی لیے. نمبر 14، کوئی ایسا بیمار ہو کہ جس کی وجہ سے چل پھر نہ سکے. کوئی ایسا بیمار ہو جس کی وجہ سے چل پھر نہ سکے، یا نابینا ہو یا لنجا ہو، لنجا وہی لنگڑا لنجا، یا کوئی پیر کٹا ہوا ہو لیکن جو نابینا بے تکلف مسجد تک پہنچ سکے اس کو ترک جماعت نہ چاہیے. کوئی لنگڑا ہو یا کوئی نابینا ہو یا کوئی ایسا بیمار ہو جو چل پھر نہ سکتا ہو، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ وہ جماعت سے نماز نہ بھی پڑھے گا تو اس کو تارک جماعت کی گناہ نہیں ہوگی. لیکن کچھ نابینے لوگ ہوتے ہیں، نابینا مطلب اس کو کہا جس کے آنکھ کی روشنی چلی جاتی ہے، اسے نابینا بولتے ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اندازن سے جو ہے کچھ دور تک چلے جاتے ہیں. ہمارے استاذ قاری صفدر علی ریاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو وہ اسی طرح کی بلڈنگ تھی جس میں اپنے کمرے سے نکل کر کے ہم لوگ کے کمرے میں پورے میں گھوم کر کے اٹھا کر کے اپنے کمرے میں پھر آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. کبھی کبھار پانی بھی اٹھا کر کے خود سے پی لیتے تھے. انداز ہو جاتا ہے. کبھی کبھی باتھ روم بھی جو ہے اپنے سے چلے جایا کرتے تھے. تو ہوتا اگر اس طرح کی ہے، اس کو انداز ہے کہ میں مسجد تک جا سکتا ہوں، تو اس کے لیے بھی مانے جماعت نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے.
یہ ہو گیا سبق مکمل.